السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب۔ چوبیسواں پارہ سورۃ المومن کی آیت نمبر 49 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جہنم کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جہنمی جہنم سے نکلنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، لیکن کافر لوگ جہنم میں داخل ہونے کے بعد وہاں سے چھٹکارے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو آدمی کفر پر مر گیا، اسلام قبول نہیں کیا، ایمان نہیں لایا، وہ جہنم میں داخل ہوگا اور وہ جہنم سے کبھی بھی آزاد نہیں ہوگا، ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ اور وہ شخص جہنم سے نکلنے کے لیے ہر طریقے سے کوشش کرے گا، لیکن وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ یہی تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المومن کی آیت نمبر 49 میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، دیکھیے، وقال الذین فی النار لخزنة جہنم، جہنمی جہنم کے داروغے سے کہیں گے، ادعوا ربکم یخفف عنا، تم اپنے رب کو پکارو، تم اپنے رب سے کہو کہ وہ آج ہمارے عذاب کو ہلکا کر دے۔ یخفف عنا یوم من العذاب، کچھ دن کے لیے، ایک دن کے لیے ہمارے عذاب کو ہلکا کر دے۔ یعنی جب جہنم سے نکلنے کی گنجائش نہیں رہے گی تو جہنمی جہنم کے داروغے سے کیا کہیں گے؟ کم از کم ہمارے اوپر ترس تو کھاؤ، رحم تو کرو، اپنے رب سے کہو کہ وہ ہمیں عذاب میں کچھ تخفیف کر دے۔ یعنی عذاب جو سخت ہو رہا ہے، جو شدید عذاب ہو رہا ہے، اس عذاب میں کچھ ہلکا ہو جائے، کچھ کم ہو جائے۔ قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، فرشتے کہیں گے، اچھا بتاؤ، کیا تمہارے پاس واضح دلائل کے ساتھ رسول نہیں آئے تھے، انبیاء نہیں آئے تھے؟ کیا رسول کی تعلیم تم تک نہیں پہنچی تھی؟ کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیم تم تک نہیں پہنچی تھی؟ قالوا بلا، قالوا بلا، جہنمی کہیں گے کیوں نہیں، انبیاء آئے تھے، رسول آئے تھے، ان کی تعلیم پہنچی تھی، لیکن ہم لوگ نہیں مانے، انبیاء کی دعوت کو ہم نے ٹھکرا دیا۔ قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، جہنم کے داروغے اور فرشتے یہ کہیں گے، اب پکارو تم کو جو پکارنا ہے، چلاؤ جو چلانا ہے، کہو جو کہنا ہے، کافروں کی دعا سوائے تباہی اور گمراہی کے کچھ بھی ہاتھ آنے والا نہیں، کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، کہیں ٹھکانہ ملنے والا نہیں۔ انبیاء کی دعوت تم کو ملی، انبیاء آئے، رسول آئے، ان کی تعلیم تمہیں ملی، لیکن تم انبیاء کی دعوت پر لبیک نہیں کہے، رسول کی تعلیم پر ایمان نہیں لائے، تو اب تمہارے لیے یہاں پہ کوئی نجات نہیں ہے۔ ان آیتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا ہے،
جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، واحد حل یہ ہے کہ ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان رکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ کی تعلیمات پر مکمل طریقے سے عمل کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان لانا، انبیاء کی دعوت کو قبول کرنا، توحید قبول کرنا، شرک سے بچ جانا، سنت پر رہنا، یہ جہنم کی آگ سے بچانے والا عمل ہے۔ اور سنت کی مخالفت، انبیاء کی مخالفت، توحید سے عداوت، یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، اور جو جہنم میں چلا گیا کفر کی حالت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہاں اسے کوئی ٹھکانہ اور نجات نہیں ملے گی۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم کی آگ سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔